أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. کل بھی بتایا گیا تھا کہ پیچھے کئی آیات میں منافقوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اسلامی احکام کو قبول کرنے میں اس طرح سے وہ پس و پیش کیا کرتے تھے اور بیجا اعتراض کیا کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر انہیں اعتماد نہیں تھا. آپ کو سچا پیغمبر تسلیم کرنے کے لیے ان کا دل آمادہ نہیں تھا. اس لیے بے تکی باتیں کہہ کر بے تکے اعتراضات کر کے اپنی اس کمزوری کو ظاہر کیا کرتے تھے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر قرآن مجید پر غور کرنے کی دعوت دی گئی. قرآن مجید پر غور کرنے کی اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور جس کے پیغام کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے. آپ کے مشن کو سمجھنا ہے، آپ کی سچائی کو سمجھنا ہے تو اس پیغام کو سمجھنا پڑے گا جو پیغام لے کر آپ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں آئے تھے اور جس پیغام کی روشنی میں آپ دنیا کو اللہ سے، دنیا والوں کو اللہ سے ملانے کے لیے کوشش اور جدوجہد کر رہے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن پر غور و خوض نہیں کرتے ہیں؟ تدبر کہتے ہیں کسی بات کی تہ تک پہنچنا، اس میں غور کر کے اس کا جو اصل پیغام ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اس آیت میں سوال کیا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و خوض نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں میں غور و خوض نہیں کرتے، اپنا دماغ اس میں نہیں لڑاتے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جو انداز ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ جن لوگوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنا مخاطب بنا رہے تھے یعنی منافقین، وہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے تھے. اگر قرآن مجید پر غور کرتے تو قرآن کا لفظ لفظ پکار کر ان کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتا تھا جس حقیقت سے وہ انکار کر رہے تھے. اس لیے کہ قرآن مجید ایک تو جس زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا تھا وہ انتہائی فصیح اور بلیغ زبان تھی. اس معیار کی زبان اس وقت بھی عربوں میں نہیں پائی جاتی تھی. حالانکہ جس دور میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا وہ دور عربی زبان کے عروج کا دور تھا. عربی زبان کا سب سے بہترین دور کہلاتا تھا.
جو زبان اس زمانے میں بولی جاتی تھی عربی ادب کی سب سے معیاری اور سب سے بہترین زبان شمار کی جاتی ہے، اور اس وقت جو شعراء اور زباندان حضرات موجود تھے، آج بھی اس ٹکر کے لوگ عربی زبان میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ اس وقت موجود تھے جو زبان کی رگ رگ سے واقف تھے، اور ان کو بھی اقرار تھا کہ اس قرآن سے بڑھ کر فصیح اور بلیغ کوئی اور دوسرا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے اس قرآن کے ساتھ ٹکراؤ کی کوشش نہیں کی، اس کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کرنے کی وہاں کے عربوں نے کوشش نہیں کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو اس کے اندر جو فصاحت بلاغت تھی، وہ پکار پکار کر اعلان کر رہی تھی کہ میں کوئی غیر معروف چیز ہوں، میں عام مخلوقات کی طرح نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوں۔ دوسرے، قرآن کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے تھے پچھلے زمانے کے، وہ ہو بہو بالکل 100% صحیح تھے، ذرا بھی کسی طرح کی کوئی انگلی اس پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسی یہودی عالم سے براہ راست ملے ہو، بچپن کا واقعہ چھوڑ کر اس زمانے میں جس زمانے میں کلام پاک نازل ہو رہا تھا، کسی اہل کتاب عالم سے آپ کا رشتہ ہو، آپ کے خصوصی تعلقات ہوں، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ آپ نے کوئی کتاب اس سلسلے میں پڑھی ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے جس طرح کے واقعات بیان کر رہے تھے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ تیسری طرف جو بلند پایا مضامین اس قرآن کے اندر موجود تھے، اس سے بڑھ کر اور کسی مضمون اور پیغام کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا اعلیٰ معیار اور اتنے بلند مضامین ایک وہ شخص جس نے کسی سے کچھ پڑھا نہ ہو، وہ اپنی طرف سے بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا۔ چوتھی طرف قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کے اندر مختلف قسم کے مضامین الگ الگ زمانے میں نازل ہوا، الگ الگ موضوعات پر آیتیں نازل ہوئی، اور ایک ہی طرح کے مضامین بعض مناسبتوں سے کئی بار آئے، لیکن قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے کہ قرآن کے مضامین میں کسی طرح کا ٹکراؤ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے دماغ کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے مضامین میں کوئی ٹکراؤ، کوئی اختلاف، کوئی تضاد آپ کو نہیں مل سکتا۔ عام طور پر جو مصنفین ہوتے ہیں وہ ایک ہی موضوعات پر کئی مرتبہ لکھتے ہیں تو ان کی رائے بدل جاتی ہے۔ شروع زمانے میں ایک رائے ہوتی ہے، جوانی میں، پھر جب تحقیق بڑھتی ہے پھر رائے ان کی بدل جاتی ہے، بڑھاپے میں کبھی کبھی اور تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ایک آدمی کی زبان میں کتنا فرق آتا ہے، جوانی میں جو جوش و ولولہ رہتا ہے بڑھاپے میں وہ نہیں رہتا ہے، ابتدا میں وہ پختگی نہیں رہتی ہے۔ تو 23 سال کے عرصے میں تو لوگوں کی زبان میں فرق پڑتا ہے، فکر تبدیل ہوتی ہے، تحقیقات بدلتی ہیں، رائے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، سوچنے کا انداز بدلتا ہے، جذبات میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے 23 سال کے اندر ایک انسانی جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا، لیکن قرآن مجید مختلف موضوعات پر مختلف زمانے میں اور اتنے طویل عرصے میں نازل ہونے کے باوجود قرآن کی زبان میں، قرآن کے مضامین میں آپ کو کوئی کمزوری، کوئی غلطی، کوئی اختلاف کہیں سے نظر نہیں آ سکتا۔ آج تک قرآن کی آیت موجود ہے، چیلنج ہے قرآن کا کھلا ہوا۔ دنیا کے لوگوں نے ہزار کوششیں کی اس میں کیڑے نکالنے کی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو پایا۔
اور اللہ کا یہ دعوت جو کا تو باقی ہے، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس پیغمبر کے ذریعے سے قرآن نازل ہو رہا ہے وہ پیغمبر بھی سچا پیغمبر ہے، جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ دین بھی سچا دین ہے۔ تو اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بے انتہا اختلافات آپ کو نظر آتے، لیکن قرآن کے اندر کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ مضامین کا اختلاف، نہ اسلوب کا اختلاف، نہ فکر کی تبدیلی، نہ تحقیقات کی تبدیلی، کچھ بھی نہیں، جیسے اللہ کے نازل کیا اسی طرح سے۔ اور ایک آیت دوسرے آیت کی، ایک مضمون دوسرے مضمون کی، ایک حصہ دوسرے حصے کی کھل کر تائید کر رہا ہے، اور پورے قرآن کے اندر تمام مضامین کے اندر اس کا معیار، اس کی فصاحت، بلاغت بالکل اعلیٰ معیار کی پائی جاتی ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی اس میں کہیں کسی طرح کا جھول کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہی چیز ہمیں کھل کر دعوت دے رہی ہے کہ جو رسول یہ لے کر آیا وہ رسول سچا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ جو رسول جو قرآن لے کر آئے اس پر آپ غور کیجیے، اس کے پیغام کو سمجھیے، آپ خود بخود تصدیق کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا دل خود بخود گواہی دینا شروع کر دے گا کہ جو رسول آپ کو دعوت دے رہا ہے وہ رسول سچا ہے، جو پیغام لے کر وہ آ رہا ہے وہ پیغام سچا ہے، جس دین کی طرف وہ بلا رہا ہے وہ دین سچا ہے، جس خدا کے ساتھ آپ کو ملوا رہا ہے وہ خدا سچا اور برحق ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس آیت کے اندر پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا